آج ہم پنجاب حکومت کی ایک کافی اہم اسکیم اپنی چھت اپنا گھر اس پہ بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس نا اردو پوائنٹ کی ایک ویڈیو ہے جس میں سرکاری افسران سے بھی بات ہوئی ہے۔ اچھا جی ہاں، معلومات وہیں سے لی گئی ہیں۔ تو آج ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے کیا اصل میں، کون لوگ اہل ہیں اس کے لیے، صحیح۔ اور یہ جو 15 لاکھ روپے قرض کی بات ہے یہ کیسے ملے گا، کیا شرائط ہیں؟ بالکل۔ اور سب سے بڑا سوال میرا خیال ہے جو سب پوچھ رہے ہیں، کیا 15 لاکھ میں آج کل گھر بن سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ شروع کب ہوا پروگرام؟ 21 اگست کو، ٹھیک؟ جی 21 اگست کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا آغاز کیا تھا، اور درخواستوں کے لیے ایک آن لائن پورٹل بھی بنایا گیا ہے۔ اچھا، اور اب تک کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے؟ دیکھیں، جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق تقریباً 1000 لوگ ہیں جنہوں نے مکمل دستاویزات جمع کرا دیے ہیں۔ 1000 مکمل؟ جی مکمل۔ ویسے فارم ڈاؤن لوڈ کرنے والے تو تقریباً 70,000 ہیں۔ اوہ، کافی زیادہ۔ جی، دلچسپی بہت ہے، اور ان میں سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 20,000 کا ایک پول سا بن گیا ہے جنہیں ممکنہ طور پر اہل سمجھا جا رہا ہے۔ 20,000؟ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے، مطلب ابتدائی مرحلے میں ہی۔ بالکل، اور عمل چل رہا ہے۔ پہلی قرآن اندازی وہ 5 سپٹمبر کو ڈی جی خان میں ہو بھی گئی ہے۔ اچھا۔ جی، اور اب جو مائکرو فائنانس ادارے ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں درخواست دہندگان کے پلاٹس کی، قبضے کی، جائیداد کی تفصیلات وغیرہ کی۔ ٹھیک۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ کون درخواست دے سکتا ہے؟ مطلب اہلیت کا معیار کیا رکھا ہے؟ معیار کافی سادہ رکھا گیا ہے۔ بنیادی شرط تو یہ ہے کہ خاندان کے پاس اپنا ذاتی گھر نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر میاں یا بیوی میں سے کسی کے نام پر پلاٹ ہے تو وہ خاندان اہل ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور صورت بھی ہے، اگر خاندان بڑا ہے، کرائے پر رہ رہا ہے، اور 18 سال سے بڑا بیٹا ہے جو والدین کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کے نام پر پلاٹ ہے تو وہ بھی درخواست دے سکتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ اور زمین کی کیا شرط ہے؟ مطلب پلاٹ کہاں ہونا چاہیے، سائز؟ دیکھیں، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پنجاب میں کہیں بھی پلاٹ ہو سکتا ہے۔ کہیں بھی؟ جی، مطلب اگر کوئی لاہور میں کام کرتا ہے لیکن اس کا پلاٹ خانیوال میں ہے تو وہ وہاں گھر بنانے کے لیے بھی قرض لے سکتا ہے۔ صحیح۔ شرط صرف سائز کی ہے، شہر میں ہے تو 5 مرلہ تک، 5 مرلہ؟ اور اگر دیہات میں ہے تو 10 مرلہ تک کا پلاٹ، بس یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اصل بات پر۔ یہ 15 لاکھ روپے جو ملیں گے، واپسی کیسے ہوگی، قسط وغیرہ؟ جی، زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ 15 لاکھ ہے۔ زیادہ سے زیادہ؟ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ ماہانہ قسط جو ہے وہ 14,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 14,000 سے زیادہ نہیں؟ جی نہیں، چاہے اس کے لیے قرض کی مدت کو تھوڑا بڑھانا ہی کیوں نہ پڑے۔ اچھا، یہ تو اہم ہے۔ اور سود، اس کا کیا ہے؟ یہی تو آپ کہہ لیں کہ اس اسکیم کا سب سے خاص پہلو ہے۔ یہ قرض مکمل طور پر بغیر سود کے ہے، انٹرسٹ فری۔ بغیر سود کے؟ جی، جتنی رقم لی جائے گی بالکل اتنی ہی واپس کرنی ہے، کوئی اضافی رقم نہیں۔ جو حکومتی ٹیکس ہیں یا دوسرے اخراجات ہیں وہ حکومت پنجاب خود برداشت کرے گی۔ واہ، یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ یقیناً۔ لیکن پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے، شفافیت کا۔ کوئی گارنٹی ہے کہ بھئی یہ پیسہ صحیح جگہ لگے گا؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس؟ جی، اس کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پلاٹ کو باقاعدہ رہن یعنی مارٹگیج نہیں رکھا جائے گا۔ اچھا۔ ہاں، لیکن ریونیو ریکارڈ میں ایک لین یعنی ایک قانونی حق سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے بس یہ ظاہر ہوگا کہ اس پلاٹ پر قرض ہے، تو جب تک قرض ادا نہیں ہوتا اسے بیچا یا منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، یعنی ایک قسم کی سیکیورٹی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا قرعہ اندازی کا جو عمل ہے وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ یعنی PITB کرتا ہے۔ او، PITB؟ جی، جو کہ مطلب ٹیکنالوجی کے ذریعے شفافیت کو یقینی بناتے ہیں، اور ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی ہے جو سارے عمل کی نگرانی کر رہی ہے۔ چلیں، یہ بہتر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سوال پر جو سب سے زیادہ گردش کر رہا ہے، کیا واقعی 15 لاکھ میں گھر بن سکتا ہے؟ 2 کمرے، کچن، باتھ روم، آج کل مہنگائی اتنی ہے۔ دیکھیں، سرکاری موقف تو یہی ہے کہ یہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہے، یعنی سستی رہائش۔ مقصد ہے چھت فراہم کرنا، بنیادی ضرورت۔ جی۔ ان کے اندازے کے مطابق
इस रकम में एक बुनियादी सादा सा घर यानी 2 कमरे, किचन, बाथरूम वो बन सकता है। अच्छा। ये समझना ज़रूरी है कि ये मंसूबा उन तकरीबन 25 लाख बेघर अफराद को जहन में रखकर बनाया गया है जो पंजाब में हैं। ये कोई लग्जरी स्कीम नहीं है, ठीक। बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके पास अपना प्लॉट तो है, लेकिन उस पर घर बहुत पुराना है, खस्ता हाल है। ओ, ये भी मुमकिन है? जी, शर्त वही है कि प्लॉट 5 मरले से कम हो, वो गरीब हों और माइक्रो फाइनेंस वाले जब जांच करें तो वो अहल पाए जाएं, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, दरख्वास्त देने के अमल में कोई मदद वगैरह फराहम की जा रही है? लोग कहाँ जाएं? जी हाँ, मुख्तलिफ शहरों में आगाही सेल बनाए गए हैं। जैसे लाहौर में जो सेल है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अच्छा। और इतलात यही है कि अगस्त से अब तक वहाँ कोई 5,000 के करीब लोग आ चुके हैं। 5,000? जी, मालूमात लेने, समझने और अमले ने तकरीबन 1800 लोगों की तो रजिस्ट्रेशन में मदद भी की है। बुनियादी चीज़ तो वही है, प्लॉट की मिल्कियत के कागजात। ठीक। तो खुलासा अगर करें, अपनी छत अपना घर स्कीम में 15 लाख तक का बगैर सूद कर्ज मिल रहा है जी, उन लोगों को जिनके पास अपना घर नहीं लेकिन मखसूस साइज का प्लॉट है। बिल्कुल। शहरी इलाके में 5 मरला तक, देही में 10 मरला तक। और अहलियत का मियार भी निस्बतन सादा है। शफाफियत के लिए भी कुछ इक़दामात किए गए हैं। जी, कोशिश तो यही है। इस स्कीम में पोटेंशियल बहुत है। एक बहुत बड़ी ज़रूरत को ये पूरा कर सकती है। लेकिन कामयाबी? जी, कामयाबी का इन्हसार 2 चीज़ों पर है। एक तो अमल दरामद कितना अच्छा होता है, सही। और दूसरा, क्या वाकई ये 15 लाख रुपए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहां तामीराती लागत का फर्क भी होता है, क्या ये वाकई काफ़ी हैं एक बुनियादी घर के लिए? ये असल इम्तिहान होगा। बिल्कुल। और यहीं से ना एक और सवाल जहन में आता है गौर करने के लिए, जी। कि अगर ये तामीराती इखराजात इसी तरह बढ़ते रहे तो क्या मुस्तकबिल में हमें इस विजन को हकीकत बनाने के लिए, ख़ासतौर पर गरीब तरीन लोगों के लिए, कोई नई कम लागत वाली तामीराती टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या शायद वो खुद ही सामने आएंगी? बहुत अहम नुक्ता है, सोचने की बात है।